एक बार फिर लेकर आऊँ कारी आलिम की तकरीर। बहुत अच्छी तकरीर है। हमारी तकरीर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ तो शयातीन का आसमानों पे आना जाना बंद हुआ। उन्होंने आपस में मिलकर बैठकर ये सोचा कि इसकी कोशिश करो, सुराग रसानी करो, पता लगाओ कि ये हमारा आसमानों पे आना जाना क्यों बंद हुआ। उसमें मुख्तलिफ तबके बने, जमातें बनी जीनों की। तो एक तबका उस जगह आ पहुंचा जहां मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। अब आप अंदाजा लगाएं, कलाम खुदा हो, जुबान मुस्तफा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनने वालों को कितना लुत्फ आता होगा। तो जब जिन्होंने कुरान करीम सुना, एक दूसरे को इशारा करके कहने लगे यही वो कलाम है जिसकी वजह से हमारा आसमानों पे आना जाना बंद हुआ। वही सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन। आपस में जिन कहने लगे यही वो कलाम इलाही है, यही वो कुरान करीम है जिसकी वजह से हमें गोले मारे जाते हैं, रजम किया जाता है, हम आसमानों की तरफ जा नहीं सकते। मा अहसन हादल कलाम, कितना बेहतरीन कलाम है। एक जिन कहने लगा कलाम तो बड़ा हसीन है, कलाम बड़ा खूबसूरत है। मा अहसन हादल कारी, और पढ़ने वाले का चेहरा तो देखो कितना नूरानी है। और वहीं से मुबल्लिग बन गए। ना कोई मौजूदा तलब किया, ना कोई खर्के आदत बात मांगी, ना किसी किस्म का मुतालबा किया। जिन्होंने कलमा पढ़ा और वहीं से अपनी कौम को जाकर के कहते हैं क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िल। ऐ हमारी कौम, ऐ हमारी बरादरी, ऐ हमारे खानदान के लोगों, हमने आज ऐसा कलाम सुना है जो मूसा अलैहिस्सलाम की बात नाज़िल हुआ और आदमी को हिदायत याफ्ता बना देता है, सिरात मुस्तकीम पे चलाता है। कुरान करीम की खूबियां जिन्होंने 2 आयतें सुनकर मान ली, आज अफसोस है 6666 आयतें सुनने के बाद भी ना मानी। अगर आप सीरत की किताबों का मुताला करें तो आपको पता चले इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है, मक्का मुकर्रमा है। सहाबी कहता कि मैं उस वक्त तक मुसलमान नहीं बना था, अपने अब्बा के साथ मक्के में आया, मैंने देखा चारों तरफ बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है और एक जात बीच में खड़ी है। चारों तरफ से रोड़ों की बारिश है, ईंटों की बारिश है, पत्थरों की बारिश है। इतना मारा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम लिबास खून में डूब गया। चारों तरफ से मार पड़ रही है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। एक औरत ने कोठे पे चढ़कर आवाज दी, ऐ ज़ैनब तुम कहां चली गई, तेरे अब्बा को लोगों ने मार दिया। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थोड़ी सी उम्र की है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लखते जिगर है। पानी का प्याला लेकर दौड़ी दौड़ी आई, जमीन पे प्याला रखकर अब्बा को लिपट गई और मक्के वालों को कहती है ओ मक्के वालों, मेरे अब्बा को ना मारो, रिश्तेदारी का झगड़ा नहीं, मकान का झगड़ा नहीं, दुकान का झगड़ा नहीं, किस वजह पे मारते हो? अगर कर्जा मेरे अब्बा ने देना हो ना मारो, मैं मजदूरी कर करके चुका दूंगी, तुम्हारा सब कुछ पूरा कर दूंगी, ना मारो। उलमा ने लिखा है सैयदा ज़ैनब के कपड़े भी खून आलूद हो गए। और उसके बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लखते जिगर ने पूछा है, ये मक्के वाले तो नहीं बताते, आप बताएं लोग क्यों मारते हैं? फरमाया बेटी तेरा अब्बा लोगों को
کو خدا کا قرآن سناتا ہے، اللہ کی توحید کا پیغام دیتا ہے، شرک و بدعات کی لعنت سے بچاتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، اسی لیے مار پڑ رہی ہے۔ تو بیٹی نے عرض کی ابا پھر آپ ہمیں سنائے، گھر والوں کو سنائے، جب یہ نہیں سنتے تو نہ سناؤ۔ فرمایا بیٹی بڑی مجبوری ہے، خدا کا قرآن اور خدا کا پیغام میری طرف آیا ہے۔ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کالی کملی والے پتھر کھاتا جا، میرا کلام سناتا جا۔ آج کے مسلمانوں، آج کتنا بڑا افسوس ہے، بڑے بڑے ذمہ داروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، افسروں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، ڈاکٹروں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، سرمایہ داروں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی۔ حالانکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی، تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا قرآن پڑھا۔ تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، شاب ابی طالب کا زمانہ ہے، حضور کی آل اولاد بھی، صحابہ کرام بھی، صحابیات بھی سارے قید کی زندگی کاٹتے ہیں، مکے والے مول بھی کوئی چیز نہیں دیتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا میری خدیجہ آپ کبھی پریشان نہیں ہوئی، آج رنجیدہ کیوں ہو، آج ازردہ کیوں ہو، آج پریشان کیوں ہو؟ فرمانے لگی کالی کملی والے میں برداشت کرتی ہوں، کر رہی ہوں، یہ ننھی منی بچیوں کا حال دیکھو، بھوک کی وجہ سے آواز نکلنی بند ہو گئی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھاڑیوں کے پتے لا کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے اور فرمایا لختے جگر، اللہ نے قرآن کریم پڑھنے کے لیے تمہیں توفیق دی، پتے چباؤ، خدا کا قرآن پڑھتی جاؤ۔ اس لیے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں، بڑی بڑی توقیر رکھی ہے۔ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، اللہ پاک کی ذات، بے نیاز ذات، بے پرواہ ذات، جب سارا نظام فنا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گی ساری کائنات، یہ زمین بوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، سورج آسمان سے زمین پہ گر پڑے گا۔ فرمایا اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، پہاڑ ہوا میں اڑتے پھریں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اربوں کھربوں ٹن والے پہاڑ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ فرمایا بندے تو کیا سمجھتا ہے میں بے خبر ہوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ بیٹھ کر آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ اور یہ فرمایا کہ بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ خدا کی زمین روتی ہے، الہی وہ تلاوت کرنے والا کہاں چلا گیا؟ در و دیوار روتے ہیں۔ آگے بڑھ کر سورہ حدیث نے لکھا ہے بعض آدمی ایسا مرتا ہے آسمان کے فرشتے روتے ہیں، الہی وہ کہاں گیا جس کی تلاوت آیا کرتی تھی، تہجد آیا کرتی تھی۔ اور آگے بڑھ کر کے یوں فرمایا بعض آدمی ایسا مرتا ہے دریا اور سمندروں کی مچھلیاں اس کو روتی ہیں، کیڑی مکوڑے اس کو روتے ہیں کہ وہ کہاں چلا گیا جس کی برکت ہمیں بھی محسوس ہوا کرتی تھی۔ آج ہم لوگوں نے
अपनी जिंदगी का लाहे अमल पलट लिया, बदल लिया, खैर और बरकत वाली सारी चीजें छोड़ दी। सच्ची बात तो यह है कि कुरान करीम पर यकीन हम लोगों का उठ गया। पहले लोग मरने वाला भी तिलावत किया करता था, खानदान सारा पास बैठकर तिलावत किया करता था, कुरान पढ़ते पैदा होते थे, कुरान पढ़ते मरा करते थे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन बाज़ आदमियों के मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। लोग कहेंगे इलाही ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा ये वो है जो कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, मौत आई तो तिलावत करते हुए आई, अपनी कब्र से कुरान पढ़ते हुए उठे, ये उसकी बरकत है। आज आप नजर डाल लें, कितने लोग कुरान करीम पढ़ते हुए मर रहे हैं, कितने लोग कंजरियों के गाने सुनते हुए मर रहे हैं। आज सजदे में मौत नहीं आ रही, आज बावजूद मौत नहीं आ रही, आज दुरूद पाक पढ़ते हुए मौत नहीं आती, आज तिलावत करते हुए मौत नहीं आती, बल्कि सैरमाओं में, एक्सीडेंटों में, हादसों में मर रहे हैं और जुबान पे कंजरियों के गाने हैं, बदमाश औरतों के गाने। कैसे कामयाबी हो और कैसे माशरा सही बने जब हमने कुरान से पीठ फेर ली, रूह गर्दानी कर ली, एराज कर लिया, फिर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं? आप लोग उनको भूल गए। सहाबा कराम ने किस कदर कुर्बानियां दी है इस कुरान करीम के पीछे और इसकी अजमत के लिए। आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान सहाबी, अंदाजा लगाओ तमाम सहाबा हुजूर की जुबान से कुरान करीम सुना करते थे। ये कितना अच्छा कुरान करीम पढ़ता होगा जिसको हुजूर बुलाकर खुद फरमाया करते थे, आमिर बिन फहीरा तो मुझे कलाम पाक सुना। जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम सुनते होंगे वो कितना अच्छा कुरान पढ़ता होगा। आमिर बिन फहीरा बीर मऊना के मौके पर कुफार ने शहीद किया। आमिर बिन तुफैल जिसने आमिर बिन फहीरा के पेट में नेजा मारा, परले पार निकल गया, आह न की, उफ न की, हाय नहीं, दर्द का इजहार नहीं, कर्ब का इजहार नहीं, परेशानी का इजहार नहीं, जुबान से इतना लफ्ज निकला फुज़्तु बिरब्बिल काबा, और लोगों रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। नेजा मारने वाला कहता है जब मैंने नेजा निकाला तो मेरी आंखों ने देखा आमिर बिन फहीरा की मैयत आसमान की तरफ उठती चली गई, बुलंद होती चली गई। मेरी नजरों ने जवाब दे दिया, सहाबी की बुलंदी खत्म ना हुई। और जब एक सहाबी मदीने पाक में पहुंचा और जाकर अर्ज किया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आमिर बिन फहीरा की लाश आसमान की तरफ चली गई, तो फरमाया कुरान करीम की बरकत से उस अल्लाह वाले नौजवान का दफन, कफन, गुस्ल, नमाज, जनाजा तमाम का तमाम फरिश्तों ने अपने जिम्मे लगा लिया। ये वो लोग हैं जिनके जनाजे भी फरिश्तों ने पढ़े, जिनको गुस्ल फरिश्तों ने दिए, जिनका इकराम फरिश्तों ने किया। मेरा मौजूद ये नहीं, वरना मैं आपको बताता कि ये लोग कितनी खुशकिस्मत थे और कितने मुकद्दरों वाले जवान थे। तुमने हजारों बादशाहों को देखा होगा, इमामों के मुक्तदी होंगे, सहाबा हुजूर के मुक्तदी हैं। तुम अच्छे हुकूमत के मुलाजिम होंगे, सहाबा हुजूर के दरबार के गुलाम। एक सहाबी एक काफिर बादशाह के दरबार में गया और जाके वहां के रिवाज के मुताबिक उसने सलाम किया तो बादशाह ने कहा कि मैंने बड़े इतर इस्तेमाल किए हैं, जो खुशबू तेरे हाथ से आती है ये इतर मुझे कहीं नहीं मिलता। तो सहाबी कहने लगा ये इतर तुझे मिल ही नहीं सकता। उसने कहा क्यों? कहने लगा मैं मदीने में बीमार पड़ा था, मुझे पूछने के लिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने मेरा हाथ पकड़कर फरमाया था परेशान ना हो, अल्लाह तेरी बीमारी को दूर कर देगा। उस दिन से आज तक मेरे हाथ से खुशबू नहीं जाती। इस कदर मुकद्दरों वाले हैं ये लोग जिन्होंने कुरान हुजूर से याद किया।
سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن کریم حضور سے یاد کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تمام عمر میں اسلام سے پہلے بھی بعد میں بھی کبھی بھی میری زبان سے گالی نہیں نکلی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے بھی بعد میں بھی میں غسل خانے کے اندر بھی کبھی ننگا نہیں نہا. حضرت عثمان فرماتے رضی اللہ تعالیٰ میں نے تمام عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. فرماتے تمام عمر میں نے شراب کبھی نہیں پی, تمام عمر میں زنا کبھی نہیں کیا. اور فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد محاصرے سے پہلے تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے غلام آزاد نہ کیا. انہی حضرات کی قربانیوں کے صدقے میں آج تمہیں کلمہ ملا ہوا ہے, قرآن کریم ملا ہے, ایمان کی دولت ملی ہے. اور میں یہ آگے بڑھ کر کہوں گا حکومت بھی صحابہ کرام کی ڈیوٹیوں کے صدقے میں ملی. اگر وہ لوگ جانفشانی سے کام نہ کرتے تم نہیں جانتے ان کی کتنی بڑی قربانی ہے. مرد تو مرد رہے, عورتوں کی طرف توجہ فرمائیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلام سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 70 سالہ بوڑھی عورت ہے. ابو جہل آیا, عتبہ آیا, شیبہ آیا, ولید ابن مغیرہ آیا, تمام نے آ کر عورت کو پکڑ لیا, رسیوں میں باندھ دیا, زنجیروں میں جکڑ دیا اور مجبور کیا کلمے کا انکار کر دے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار کر دے, اللہ کی توحید کا انکار کر دے, کالی کملی والے کی رسالت کا انکار کر دے. عورت کہتی ہے مجھے کلمہ مفت میں نہیں ملا, مجھے گلی سے نہیں ملا, گھر کے بیڑے سے نہیں ملا, مجھے لہو کی ندیاں بہا کر کلمہ ملا ہے. میں ہرگز اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہوں. برچھا لے کر ابو جہل سامنے آیا اور کہنے لگا بعد آ جا میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا. یا آگے سے کہتی ہے رب ذوالجلال کی قسم دیر نہ کر, بہشت کے 8 دروازے میری آنکھیں کھلے ہوئے دیکھ رہی ہیں, میرا وہاں انتظار ہے, میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتی. سمیہ کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے مگر ایمان کا سودا نہ کیا. سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی ایک نوجوان لڑکی ہے. میدان میں کھڑا کر کر پوچھا گیا کلمے کا انکار کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. بے وفائی نہیں کرنی, بے مربتی نہیں کرنی. توحید آنے کے بعد شرک آ ہی نہیں سکتا, نبی کی سنت آنے کے بعد بدعت کے لیے گنجائش نہیں رہتی. تاریخ شاہد ہے, کتابیں شاہد ہے. سیدہ زنیرہ مکے کی حسینہ کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی اور اس کے بعد کہا کہ اب تو بیٹھے گی نا آرام سے. آنکھیں دے بیٹھی, کہنے لگی پرواہ نہیں, میرا اپنے رب پر اتنا یقین ہے جو ذات ماں کے پیٹ میں آنکھیں لگا سکتی ہے وہ اس میدان میں بھی لگانے پہ قادر ہے. چاروں طرف لوگ بیٹھ گئے, پہرے دار بن کے بیٹھے. سیدہ زنیرہ کی زبان سے آواز نکلی اللہ اکبر. آؤ میرا رب کتنا بلند ہے, کتنا بڑا ہے, کتنا بے نیاز ہے. پہلی آنکھوں سے فرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا, اب میں میلوں کے حساب سے دیکھ رہی ہوں. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل. کارساز وہ ہے, پالنہار وہ ہے, بندہ نواز وہ ہے, ہر چیز کو جاننے والا وہ ہے, مشکل کشا وہ ہے, حاجت روا وہ ہے. اور میرے بندے پیدا میں کروں تیری بگڑی کوئی اور بنائے.
ادھر دیکھو عامر بن بحیرہ کا نیزہ پار ہوگا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، خبیب ابن عارت کو پھانسی چڑھا دیا گیا، برا ابن عازب کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، ابو جندل کے پیروں میں رسی باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، ایک ایک آگے بڑھ کے کہتا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ میں کسی سے ڈرنے کو تیار نہیں، کسی سے دبنے کو تیار نہیں۔ صحابی کہتا ہے میں کسی کا رعب نہیں مانتا، ایک رب العالمین کو غالب اور طاقتور مانتا۔ اس قدر کمال کیا ان حضرات نے، قرآن کریم کی عظمت انہوں نے کی، ان کا دبدبا پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری دنیا ان کے سامنے ہتھیار گیر کے بیٹھ گئی، لاچار ہو کر کے بیٹھ گئی، ایک ایک کارنامہ ایسا انجام دیا، دنیا شاہد ہے۔ اور آج ہم تو اس موت کا سامان بھی نہیں کر رہے جس کے آنے کا ہم سب کو پختہ یقین ہے۔ ابھی گرمیاں آ رہی ہیں، پنکھوں کی تیاری ہے، بجلی کی تیاری ہے، قبر کی کوئی تیاری نہیں، گرمی کے کپڑوں کی تیاری، قبر کی کوئی تیاری نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم یاد کرو یا نہ کرو، قبر کی زمین تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، آواز لگاتی ہے الا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الوحشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں ذرا سنبھل کے آ۔ فرمایا روشنی کا انتظام کر کے لا، بڑا اندھیرا ہے، بڑا اندھیرا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا رو رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، پوچھا امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمانے لگے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، میرا جگر پھٹا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ درخت کے پتے پکڑے بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں اے کاش میں گھاس ہوتا، درخت کے پتے ہوتا، اونٹ مجھے چبا جاتے، ابو بکر نہ ہوتا، قیامت کے دن حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، اتنے روئے زمین تر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے ان لاکھوں مل مٹی کے ڈھیروں نے، ان قبروں کے اندھیرے نے مجھے رلا دیا۔ وہ عثمان ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، وہ تو ساری رات روئے اور ہمیں کبھی رونا نہ آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، آپ رو رہے ہیں، اتنے روئے، فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ نبی ساری رات روئے، آج امتی کو ساری عمر میں ایک دن بھی رونا نصیب نہیں ہوا۔ ہم روئے تو جب اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، سیاکار سمجھے، اپنے آپ کو بد کردار تھوڑے ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ ہاں پتہ لگے گا جب چھلنی آئے گی، کتنے اعمال اچھے کیے اور کتنے برے کیے، سب کچھ سامنے آئے گا، اللہ کے یہاں کوئی بھول نہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں موت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنی شدید تلخی منہ میں آتی ہے لاکھوں برس تک نہیں جاتی۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا شدید پسینہ آتا ہے تمام عمر میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد گرامی او لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا سخت گھبراہٹ آتا ہے تمام زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ منوں کے حساب سے لہو آدمی کے بدن میں ہے، ایک جھٹکا لگتے ہی قطرہ باقی نہیں رہتا، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ اور جس اولاد، جس بیوی، جس خاندان کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنی ساری عمر کو برباد کر دیا، قرآن کریم نے ان کا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اماں، ابا، بیوی، اولاد، کوئی بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ بلکہ جب آدمی کا آخری وقت قریب آتا ہے، سمجھدار عورتیں سمجھ جاتی ہیں کہ اب معاملہ بگڑنے لگا ہے، تو اشارے کرتی ہیں خاندان کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اب تمہارے بس کی بات نہیں۔ جن پہ ساری زندگی برباد کی وہ ابھی سے پیچھے پیچھے ہٹنے لگے ہیں، دور دور ہوتے جاتے ہیں۔ اور پھر اندازہ لگا باپ کے کپڑے بیٹا اتار رہا ہے، ماں کے کپڑے بیٹی اتارتی ہے، نو اپنے ساس کو ننگا کرتی ہے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ سانس پھول جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماؤ تو صحیح آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، لکڑی لے کر چھیتو کوٹو، پلہ پکڑو، جیسے اس کا سوت ٹوٹ جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میت پہ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے، رگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آخر اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا کوئی آسان کام ہے؟ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب قیامت سامنے آئے گی تب لوگوں کا احساس ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ سنا کرتے تھے وہ صحیح تھا۔ یا تو غلط کاریوں کا پتہ نہیں چلتا، ہر آدمی کہتا ہے میں نے چھپ کر کیا ہے، کون جانتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انٹیلیجنس ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے، ہر چیز کو ریکارڈ کرتی ہے۔ یاد رکھو دو قسم کے اعمال نامے سامنے آئیں گے، ایک فلم کی صورت میں آئے گا جو ہماری ہر حرکات، ہر سکنات، ہر ادا کا فوٹو ہے، تصویر ہے، اور ایک نام اعمال کی جیتی جاگتی تصویر ہے، اور ایک اس کے قول اور زبان کا، حرکتوں کا باقاعدہ حساب و کتاب کا روز نام چاہے۔ فرمایا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو خود فیصلہ کر جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ اس لیے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ کے سانس ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیا کرتے تھے، گہری گہری سوچ میں رہتے تھے۔ میں نے عرض کیا کالی کملی والے کیسی پریشانی ہے؟ فرمایا او ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤ، قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ کے رکھ دی۔ جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں حضور فرماتے ہیں میرا جگر پھٹنے کو ہو جاتا ہے۔
قیامت کے حالات اندازہ لگاؤ، 50,000 سال کی پیاس، 50,000 سال کا ایک دن، درخت نہیں، دیوار نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، باغ نہیں، بہار نہیں، ندی نہیں، چشمہ نہیں، کنواں نہیں، نلکا نہیں، کچھ بھی نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور حالت یہ ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، نکال اپنا نام اعمال، اچھے لوگوں کا اچھا نام اعمال سجے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور برے لوگوں کا برا نام اعمال چھاتی کو چیر کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے بدماش جو خدا کے دین کے باغی تھے، رسول اللہ کے فرمان کے باغی تھے، اللہ کی توحید کے باغی تھے، خدا کے قرآن کے قانون کے باغی تھے۔ تمام لوگوں کے سامنے الگ الگ پہچان ہو جائے گی۔ میں ہر بات قرآن کریم میں سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر یقین پیدا ہو، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو، آپ کی بقایا زندگی کے اندر کچھ حالات اس قسم کے رونما ہو کہ کل قیامت کے دن کامیابی کا سامان مہیا ہو سکے۔ برے نام اعمال والے کے بارے میں قرآن کریم سے پوچھو، فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو ٹھیک تھا، مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، میرا مال آج میری کام نہ آیا۔ میدان حشر میں رو رہا ہے، اور پھر یاد آئے گا کہ میں تو بادشاہ بھی تھا، میں تو گورنر بھی تھا۔ کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت کہاں گئی، میری صدارت کہاں گئی۔ آواز آتی ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑو 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ کر مونڈے منہ جہنم میں پھینک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کے نام کو بھی صحیح معنوں میں مانتا نہیں تھا، اور اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ ہماری حسرتوں، ہمارے ارمانوں، ہمارے جذبات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہم لوگ شادیوں میں، ہم لوگ خوشیوں میں ٹی پارٹیاں مناتے ہیں، بڑے بڑے اجلاس مناتے ہیں۔ فرمایا میرے بندے، دنیا میں تجھے بڑا گھمنڈ تھا، فلانے سے میری یاری ہے، فلاں سے میری تعلق داری ہے، آ جا۔ فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے، اگر کوئی تیرا جگری دوست ہو اسے بلا۔ لا طعام الا من غسلین، میں نے تمہارے لیے لو اور رات اور پیپ کے دریا تیار کر رکھے ہیں، تم پینے کے عادی ہو، تمہیں پلاؤں گا۔ 50,000 سال تک لوگ ماریں گے، تیکھے دار دار، حدیث پاک میں آتا ہے دماغ ناک کے ذریعے بہہ کے نکل جائے گا، بدن گل جائیں گے، تباہی مٹ جائے گی۔ اور میری تیری کیا مجال ہے، میری اور آپ کی تو کیا ہستی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا گھبراہٹ کا وقت آئے گا، یوں فرما اٹھیں گے لا اسألوک غیر ھذا، الہی میں کسی غیر کا سوال نہیں کرتا، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ انبیاء یوں پکار اٹھیں گے، میری تیری کیا ہستی ہوگی اور ہم لوگوں کا کیا حشر بنے گا۔ سردی گزر رہی ہے، گرمی گزر رہی ہے، رات بیت رہی ہے، دن گزر رہے ہیں، ہم لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے۔
जुल्म करने से हम बाज नहीं आते, हराम खाने से हम बाज नहीं आते, किसी को सताने से हम बाज नहीं आते, किसी को परेशान करने से हम बाज नहीं आते। इसका क्या मतलब है कि खुदा के यहां अंधेर मचा हुआ है कोई? मैं आप हजरात के सामने कुछ ऐसे लोगों के नाम भी पेश करना चाहता हूं जो हुक्मरां होकर कितने मुत्तकी और कितने परहेजगार लोग थे। सुल्तान आलमगीर सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, जहां बादशाह वक्त था, जहां हुक्मरान था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें जुबानी याद थी। बादशाह होकर कुरान करीम का बेहतरीन मुफस्सिर था, आलिम था, हाफिज था, कारी था, अल्लाह वाला था। हुजूर की 5000 हदीसें जुबानी याद थी। और इसी के जमाने का जो इसका कमांडर इन चीफ है, उसकी किताबें मंतिक की आजकल हमारे मदारिस में अब भी पढ़ाई जाती है, उमूर आम्मा वगैरह। मीर जाहिद, जहां वो आलमगीर बादशाह की फौज का कमांडर इन चीफ था, वहां हिदाया जैसी वहां किताब उसको जुबानी याद थी। सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को मुकम्मल हिदाया शरीफ जुबानी याद था। सुल्तान हुमायूं रहीमहुल्लाह, ईशा का वक्त है, खाना खाने लगा है, अजान की आवाज आई, हाथ का लुकमा भी छोड़ दिया, मुंह का लुकमा भी थूक दिया, ऊपर बाला खाने से दौड़ा है, मेरी रकात न चली जाए, मेरी तकबीर ऊला फौत ना हो जाए। जल्दी में जो उतरने लगा, पैर फिसला, नीचे आने से पहले मौत आ गई। अरे लोगों, कोई कारोबार को जाता हुआ मारा जाएगा, कोई किसी औरत के पीछे जाता हुआ मारा जाएगा, कोई दौलत के पीछे जाता हुआ मारा जाएगा। सुल्तान हुमायूं जमात के लिए दौड़ता हुआ मर गया। ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश मुगलिया खानदान का चश्मो चराग है, हिंदुस्तान का हुक्मरान है। सारी जिंदगी में जब से हो संभाला, एक वक्त भी ऐसा नहीं कि एक दिन की एक रकात कज़ा हुई हो। बल्कि आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाऊं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वली ये कामिल गुजरे हैं। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के भी पीर हैं, और बेशुमार हजरात उलमा और सुलहा और बुजुर्गान दीन के पीर हैं, अल्लाह वाले। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल होने लगा तो वसीयतनामा लिख दिया, वसीयतनामा लिख दिया, जिसमें लिखा कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसमें 3 शर्तें पाई जाएं। मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसके अंदर 3 शर्तें पाई जाएं। पहली शर्त यह है कि जब से उसने होश संभाला हो, आज तक एक वक्त की भी जमात की नमाज कज़ा न हुई हो। यह है अल्लाह वाले। अल्लाह वाला इसे कहते हैं कि वो ये चाहता है कि मेरी नमाज जनाजा भी कोई अल्लाह वाला ही पढ़ाए। आप लोग तो अल्लाह वाला किसी और को कहते हैं ना, जो कुर्ते से लंगा हो वो आधा वली, जो पजामे से लंगा हो वो पक्का वली। शरीयत में वो वली नहीं है। उलमा के नजदीक, अल्लाह वालों के नजदीक वली वो है। फरमाया मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कभी भी किसी हालत में भी एक वक्त की भी जमात की नमाज कज़ा न हुई हो। दूसरी शर्त यह है मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कभी भी किसी हालत में भी असर के वक्त की सुन्नत कज़ा न हुई हो। आप हजरात ने अभी बयान सुना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरान नाजिल हुआ उस वक्त का बयान कारी हनीफ मुल्तानी की ज़ुबानी। आप लोगों को तकरीर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।